جس نے اولاد کی پرورش اچھے طریقے سے کی اس نے بڑھاپے میں سکھ پایا۔ عبادت کا صحیح مزہ چاہتے ہو تو فرائض الہی کی بجا آوری میں کوتاہی مت کرو۔ کینہ و حسد فساد روح جسم ہے اور ان سے بچنا ہی دراصل حفاظت روح ہے۔ اگر روح کی راحت کے طالب ہو تو قناعت اختیار کرو۔ جس نے شرم کا لبادہ کو اپنا پیرہن بنایا وہی باعصمت کہلایا۔ دنیا کی ظاہری چمک دمک سے بچو وگرنہ شدید آزمائش میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ قضا پر رضا اختیار کرو، جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ خوف خدا یہ ہے کہ ہر بے کام سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ جس نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا اس نے خسارے کا سودا کیا۔ احسان کر کے احسان جتانا کم ظرفی ہے۔ لالچی اور دھوکے باز انسان بالآخر پچھتاتا ہے۔ جو حرام کے طریقوں سے روزی کماتا ہے وہ اپنی آخرت کو آگ سے بھرتا ہے۔ کبھی لالچ مت کرو، لالچی انسان ہمیشہ دھوکے میں ہی رہتا ہے۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ شیطان ہی انسان کا اصلی و ازلی دشمن ہے تو پھر شیطان کے ہر وار سے بچنے کی کوشش کرو۔ شیطان کو کہیں موقع نہ دو کہ وہ تم پر حملہ کر سکے۔ گناہ کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ جو لوگ گناہ کا جواز پیش کرتے ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ آخرت میں گناہوں پر مواخذہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پیار سے یاد کرو، جسم و جان میں لطافت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہونا دنیا میں نابینا ہونے سے زیادہ بد نصیبی ہے، اور دل کا خدا کی جانب سے اندھا ہو جانا اس سے بڑی بد نصیبی ہے۔ ایثار و قربانی کے جذبے کو کبھی ماند نہ پڑنے دو کہ ایثار و قربانی سے کام لینا ہی زندگی گزارنے کا اصل ڈھنگ ہے۔ اگر گناہ گاروں کی زبانیں اللہ تعالیٰ بند کر دیتا تو زیادہ تر لوگ گونگے ہوتے۔ انسان کے دونوں محافظ فرشتے دن رات کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہوتے۔ اگر دارالایمان میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے نفس کو قجروی سے بچا کر رکھو۔ دوسروں کو تکلیف دے کر خوشی حاصل کرنا بے حسی و خود غرضی کی علامت ہے۔ جس کی آنکھیں اللہ کے دیدار سے محروم ہوں وہ سب سے بڑا بد نصیب بندہ ہے۔ اللہ کو پیار سے یاد کرو، جسم و جان میں لطافت میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ علم ہمیشہ نیکی کا کھلا اور روشن راستہ دکھاتا ہے۔ جہالت تمہیں اندھیری کوٹھڑی میں لے جائے گی جہاں تم غرق ہو جاؤ گے۔ پخانے کے ساتھ خون آئے تو گاجر کے رس میں ادرک ڈال کر پی لیجئے، خون آنا بند ہو جائے گا۔